السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بول چال والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے تم نے صحیح بولا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے صحیح بولا، تو وہ یہ کہے گا انت کلام صحیح، انت کلام صحیح۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا پھر بولنے کو کہتے ہیں، اور صحیح عربی میں صحیح کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت کلام صحیح، انت کلام صحیح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے صحیح بولا، ہاں میں نے صحیح کہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے صحیح کہا، تو وہ یہ کہے گا ایوہ انا صحیح قل، ایوہ انا صحیح قل۔ ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور صحیح عربی میں صحیح کو کہتے ہیں، اور قل عربی میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوہ انا صحیح قل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے صحیح کہا، یہ سامان بدل دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بدل دو، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض بدل، ھذا اغراض بدل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور بدل عربی میں بدل دو یا بدلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض بدل، ھذا اغراض بدل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان بدل دو، میں بھی جاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ بتا رہا ہو میں بھی جاؤں گا، تو وہ یہ کہے گا حتی انا روح، حتی انا روح۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انا روح، حتی انا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بھی جاؤں گا، تم بھی جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بھی جاؤ، تو وہ یہ کہے گا حتی انت روح، حتی انت روح۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انت روح، حتی انت روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بھی جاؤ، وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ بھی جا رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا حتی هو روح، حتی هو روح۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ ہو یا پھر اس نے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہے یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی ہوا روح، حتی ہوا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بھی جا رہا ہے، یہ کام کیسے کروں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کام کیسے کروں، تو وہ یہ کہے گا
हाजा शुगुल कैफ सवी, हाजा शुगुल कैफ सवी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, हाजा शुगुल कैफ सवी, हाजा शुगुल कैफ सवी। इसका हिंदी में मतलब होगा, यह काम कैसे करूं, यह नहीं हो पाएगा। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, यह नहीं हो पाएगा, तो वो ये कहेगा, हाजा मा यक़दर, हाजा मा यक़दर। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर अरबी में हो पाएगा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, हाजा मा यक़दर, हाजा मा यक़दर। इसका हिंदी में मतलब होगा, यह नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो ये कहेगा, हाजा आना मा यक़दर सवी, हाजा आना मा यक़दर सवी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, हाजा आना मा यक़दर सवी, हाजा आना मा यक़दर सवी। इसका हिंदी में मतलब होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो ये कहेगा, हाजा आना यक़दर सवी, हाजा आना यक़दर सवी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, हाजा आना यक़दर सवी, हाजा आना यक़दर सवी। इसका हिंदी में मतलब होगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ शहर। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, मैं जा रहा हूँ शहर, तो वो ये कहेगा, आना रोह मदीना, आना रोह मदीना। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मदीना अरबी में शहर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, आना रोह मदीना, आना रोह मदीना। इसका हिंदी में मतलब होगा, मैं जा रहा हूँ शहर, मैंने यह सामान जमा किया है। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, मैंने यह सामान जमा किया है, तो वो ये कहेगा, हाजा आना अगराद सवी अजमा, हाजा आना अगराद सवी अजमा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं, और अजमा अरबी में जमा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे, हाजा आना अगराद सवी अजमा, हाजा आना अगराद सवी अजमा। इसका हिंदी में मतलब होगा, मैंने ये सामान जमा किया है, तुम अंदर देखो। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो, तुम अंदर देखो, तो वो ये कहेगा, अंता शूफ दाखिल, अंता शूफ दाखिल। अंता अरबी में आप, तुम या फिर तुमने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और दाखिल अरबी में अंदर को कहते हैं।
ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شوف داخل، انت شوف داخل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم اندر دیکھو، تم اندر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم اندر آؤ، تو وہ یہ کہے گا انت تعال داخل، انت تعال داخل۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال داخل، انت تعال داخل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم اندر آؤ، تم آؤ گھر کے اندر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ گھر کے اندر، تو وہ یہ کہے گا انت تعال داخل بیت، انت تعال داخل بیت۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال داخل بیت، انت تعال داخل بیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ گھر کے اندر، روم کے اندر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو روم کے اندر آؤ، تو وہ یہ کہے گا تعال داخل غرفہ، تعال داخل غرفہ۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال داخل غرفہ، تعال داخل غرفہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا روم کے اندر آؤ، گاڑی کے اندر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو گاڑی کے اندر آؤ، تو وہ یہ کہے گا تعال داخل سیارہ، تعال داخل سیارہ۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال داخل سیارہ، تعال داخل سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی کے اندر آؤ، تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا انت شغل ما فی کوئس، انت شغل ما فی کوئس۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شغل ما فی کوئس، انت شغل ما فی کوئس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، میری ڈیوٹی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میری ڈیوٹی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا انا دوام ما فی کوئس، انا دوام ما فی کوئس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا دوام ما فی کوئس، انا دوام ما فی کوئس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میری ڈیوٹی ٹھیک نہیں ہے، مجھے دوسرا کام چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو
مجھے دوسرا کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغى ثاني شغل، انا ابغى ثاني شغل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ثانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغى ثاني شغل، انا ابغى ثاني شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دوسرا کام چاہیے، مجھے یہ کام پسند نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو مجھے یہ کام پسند نہیں، تو وہ یہ کہے گا انا ھذا شغل ما احب، انا ھذا شغل ما احب۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور ما احب عربی میں پسند نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ھذا شغل ما احب، انا ھذا شغل ما احب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے یہ کام پسند نہیں۔ تمہیں کون سا کام چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ پوچھ رہا ہو تمہیں کون سا کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انت من شغل ابغى، انت من شغل ابغى۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، من عربی میں کون سا کو کہتے ہیں، اور شغل ابغى عربی میں کام چاہیے کو کہتے ہیں۔ شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت من شغل ابغا، انت من شغل ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کون سا کام چاہیے، تمہاری مرضی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہاری مرضی، تو وہ یہ کہے گا انت مجاز، انت مجاز۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہاری کو کہتے ہیں، مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت مجاز، انت مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہاری مرضی، تم ادھر دیکھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو تم ادھر دیکھو، تو وہ یہ کہے گا انت شوف ہناک، انت شوف ہناک۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شوف ہناک، انت شوف ہناک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ادھر دیکھو، مجھے پیسے چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پیسے چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغى فلوس، انا ابغى فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغى فلوس، انا ابغى فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیسے چاہیے، مجھے روم چاہیے الگ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو مجھے روم چاہیے الگ، تو وہ یہ کہے گا انا ابغى غرفة لحال، انا ابغى غرفة لحال۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور لحال عربی میں الگ کو کہتے ہیں۔
ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا لحال، انا ابغا لحال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے روم چاہیے الگ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔